ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی، بزرگی اور برتری اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ بعدہ درود و سلام نازل ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ رب العالمین نے ساری کائنات کی طرف آخری نبی و رسول بنا کر مبعوث فرمایا۔ معزز حاضرین جمعہ، پردہ نشین خواتین اسلام، گزشتہ جمعہ آپ نے جس عنوان پر سنا ہے، اسی عنوان کا آج دوسرا حصہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا کہ انسان کی ذات پر گناہ کا ری ایکشن کتنا ہوتا ہے، کتنا وہ برا اثر ڈالتا ہے۔ میں نے اس کی بھی وضاحت کی تھی کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو وہ گناہ خود اس انسان پر ایک برا اثر ڈالتا ہے، اور ایک ہے کہ وہ جب کوئی انسان گناہ کرتا ہے تو اس گناہ کا اثر پورے سماج، معاشرے اور پوری دنیا کے مسلمانوں پر ایک برا اثر پڑتا ہے۔ تو پہلا حصہ کہ جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے ذات پر اس کا کتنا برا اثر پڑتا ہے، اس سلسلے میں گزشتہ آپ نے چند باتیں سماعت فرمائی ہے۔ آج انہی میں سے ایک چیز ہے، جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل سے اللہ رب العالمین کی اطاعت کا جذبہ نکل جاتا ہے، وہ اللہ کا مطیع اور فرما بردار انسان نہیں بن سکتا ہے۔ گناہ کا اتنا برا اثر پڑا اس پر کہ وہ انسان اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کرنے سے محروم رہ جاتے ہیں۔ سورہ بقرہ کے اندر اللہ رب العالمین نے لگاتار کئی آیتوں میں بنی اسرائیل کی ایک قوم کا تذکرہ کیا کہ وہ لوگ بہت مظلوم تھے، ستائے ہوئے تھے، اور اپنے نبی سے یہ لوگ بار بار مطالبہ کر رہے تھے کہ آپ ہمیں ان دشمنوں کے خلاف لڑنے اور جنگ کرنے کی اجازت دیجیے، آپ اللہ تعالیٰ سے اجازت لیجیے۔ وہ نبی اس قوم کو بار بار سمجھاتے رہے کہ دیکھو، لڑنا اور جنگ کرنا یہ معمولی بات نہیں ہے، اچھوں کا پسینہ چھوٹ جاتا ہے، تم اس کا مطالبہ نہ کرو، اس کی درخواست نہ کرو، اپنے آپ کو سنوارو اور اللہ تعالیٰ کے عبادت میں لگے رہو۔ لیکن وہ قوم بار بار جب اصرار کرنے لگی، بالآخر اس نبی نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ میری قوم کو، میری امت کو دشمنوں سے جنگ کرنے اور لڑنے کی اجازت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی کہ جاؤ، جس کو تم اپنا دشمن سمجھ رہے ہو اس کا مقابلہ کرو، جا کر ان سے لڑو، جنگ کرو۔ کہا کہ ہمارے لیے
کوئی کمانڈر ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے کمانڈری کے لیے ایک شخص کا انتخاب فرما دیا جن کا نام طالوت تھا، کہ جاؤ ان کی رہبری میں، ان کی کمانڈری میں تم دشمن کا مقابلہ کرو۔ بس یہیں سے شروع ان کا اعتراض، جو صدیوں سے مطالبہ کر رہی تھی جو قوم کہ اللہ سے آپ اجازت مانگیے، ہم جنگ کریں گے، لڑیں گے دشمنوں سے۔ جب جنگ کی اجازت مل گئی تو کہنے لگے ہمارا کوئی رہبر ہونا چاہیے، ہمارا کوئی کمانڈر ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ بھی حضرت طالوت علیہ السلام کو منتخب فرمایا، تو کہنے لگے کہ یہ کیسے ہو سکتے ہیں، یہ تو ایک غریب انسان ہے، اس کے پاس مال و دولت نہیں ہے، یہ ہمارا کمانڈری کے لائق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر اس قوم کو سمجھایا اپنے نبی کے ذریعے کہ ان کو سمجھا دیجئے کسی کی رہبری کرنے کے لیے، کسی قوم کا لیڈر بننے کے لیے مال و دولت کی ضرورت نہیں ہے، بسطۃ فی العلم والجسم، علم چاہیے اور دوسرے نمبر پر ہے والجسم، طاقتور ہونی چاہیے۔ اپنے علم کی روشنی میں اپنی قوم کی وہ رہنمائی کرے گا اور طاقت کے ذریعے وہ دشمن کا مقابلہ کرے گا، اور یہ دونوں چیزیں اس شخص کے اندر موجود ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے تمہارا قائد اور تمہارا رہنما بنا کر بھیجا ہے۔ بالآخر وہ قوم مان گئی، فیصلہ ہوا، مشورہ ہوا کہ چلو اب دشمنوں سے جنگ کرنے کے لیے نکلتے ہیں۔ دشمنوں کا جو بادشاہ تھا اس کا نام قرآن نے بیان کیا کہ جالوت نام تھا اس کا۔ اب نکلے مقابلہ کرنے کے لیے، آزمائش شروع ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو تم لوگ جالوت سے لڑنے کے لیے جا رہے ہو، بیچ میں ایک نہر آئے گی، اس نہر کا پانی تم کو پینا نہیں ہے۔ نکلے، جب اس نہر کے قریب پہنچے تو کئی دن کے یہ مسافر بھوکے پیاسے تو تھے ہی، اور بھی نہر کا پانی دیکھ کر ان کی لالچ بڑھ گئی۔ کچھ لوگوں نے کہا ہم تو پانی نہیں پیئیں گے، اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، اور زیادہ لوگوں نے کہا کہ نہ پی لیتے ہیں۔ یہیں سے نافرمانی شروع، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی۔ زیادہ لوگوں نے پانی بھر پیٹ پی لیا، جب نہر سے باہر نکلے اوپر آئے تو ان لوگوں کے جسم کے اندر ایک سستی چھا گئی۔ جن لوگوں نے پانی پیا تھا کاہل ہو گئے یہ لوگ، اور جن لوگوں نے پانی نہیں پیا تھا ان کی تعداد بڑی کم تھی۔ جب حضرت طالوت علیہ السلام آگے بڑھے تو دیکھے کہ یہ لوگ سب تو آرام کے لیے پڑاؤ ڈال دیے ہیں۔ کہا کہ چلو بھائی لڑنا ہے، دشمن کا مقابلہ کرنا ہے۔ ان لوگوں نے صاف انکار کر دیا کہ ہم اس سے لڑ نہیں سکتے ہیں۔ یہ دیکھیے، اصل جو بیان کرنا تھا کہ اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے، اللہ کے اتنے بڑے حکم سے اور اللہ کی اطاعت سے یہ قوم محروم رہ گئی۔ جو برسوں سے لڑنے کی امید میں تھے یا لڑنے کی درخواست کیا کرتے تھے، جب ان کی درخواست منظور ہو گئی، اللہ کی نافرمانی بیچ میں آئی اور وہ اللہ کی اطاعت کے جذبے سے محروم رہ گئے۔ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی عبادت، اطاعت اور اس کے احکام کو ماننے کا جو جذبہ ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے انسان کے دل سے۔
اس کا اور گناہ کا ایک ریئیکشن کیا ہے؟ جب انسان گناہ کرتا ہے تو انسان خود اپنے آپ سے غافل ہو جاتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، میرا انجام کیا ہونے والا ہے۔ اس سے انسان غافل ہو جاتا ہے، انجام کی وہ پرواہ نہیں کرتا کہ میرا دنیا میں کیا ہونے والا ہے اور آخرت میں کیا ہونے والا ہے۔ قرآن کریم کے اندر سورۃ الحشر کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی تذکرہ کیا، فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے ایمان والو، تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جن لوگوں نے اللہ کو بھلا دیا، اللہ کی نافرمانی کر لی۔ اور جب ان لوگوں نے اللہ کی نافرمانی کی تو کیا ہوا؟ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، انہوں نے اپنے آپ کو بھی بھلا دیا کہ میں کون ہوں، میں کیا کرنے جا رہا ہوں، میں کیا کر رہا ہوں، اور اس کا انجام دنیا میں میرا کیا ہونے والا ہے اور آخرت میں میرے ساتھ کیا ہوگا۔ اس سے انسان غافل ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ۔ یا ایمان والو، تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلایا، بس اللہ کو بھلا دیا، اللہ کی نافرمانی کر لی، وہ اپنے آپ سے غافل ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا اولئک هم الفاسقون، یہی لوگ فاسق ہے، نافرمان ہے اللہ تعالیٰ، جس کو اپنے انجام پتا نہیں۔ آج لوگوں کو دیکھیے، گناہوں پہ گناہ کا ارتکاب کرتے جا رہے ہیں۔ ایک آدمی شراب پی رہا ہے، اس کو احساس نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے میرا دنیا میں کیا انجام ہونے والا ہے، میری دولت برباد ہو رہی ہے، میری صحت خراب ہو رہی ہے، اس کو احساس نہیں ہے۔ اور کل قیامت کے دن اس کے ساتھ جو انجام ہونے والا ہے اس سے بھی وہ بے پرواہ ہے، غافل ہے۔ یہ انسان پر دوسرا برا اثر۔ تیسری چیز ہے، جب انسان گناہ کرتا ہے وہ پریشان حال رہتا ہے، چین و سکون اس کا ختم ہو جاتا ہے، کہیں اس کو چین نصیب نہیں ہوتی ہے، پریشان حال رہتا ہے۔ خود قرآن کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ طٰہٰ کے اندر وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو میری یاد سے منہ موڑے گا، اعراض کرے گا، میرے حکم سے اعراض کرے گا، گناہوں کی طرف جائے گا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، تو اس کے لیے بہت بدحالی ہے، اس کا بہت برا حال ہے۔ یہ کیوں ہوا؟ اس انسان نے اللہ کی نافرمانی کر لی، گناہ کر لیا، جس کی وجہ سے اس کے چین و سکون ختم ہو گئے زندگی کے۔ اور اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اس کو ایک تنگی کی زندگی ملتی ہے دنیا میں، اس کو پھر سمجھ میں نہیں آتا کہ اب کیا کریں، گھر برباد ہو گئے، بچے سیدھے راستے سے ہٹ گئے، ماں باپ کے نافرمان، الغرض بہت ساری ایسی چیزیں ہیں انسان خود اس کا احساس کر سکتا ہے کہ ایک گناہ کی وجہ سے، اس کے ایک جرم اور ایک غلطی کی وجہ سے اس کا پورا گھرانہ، اس کا پورا خاندان پریشان حال ہو جاتا ہے۔ اور یہ اتنا ہی نہیں، یہ تو دنیا کی زندگی صرف تنگ ہوئی اس کے لیے، اور بسا اوقات انسان اتنی تنگی میں پڑتا ہے کہ غلط سوچ اور خیالات اس کے دل و دماغ میں آتے ہیں کہ اس پریشانی کا نجات اور حل یہی ہے کہ چلو خودکشی کر لیتے ہیں،
नाउज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। इस तरीके के बुरे ख्यालात इंसान के दिलो दिमाग में आने लगते हैं। ये तो दुनिया में है बदहाली, और आखिरत में क्या है? अल्लाह ताला फरमाता है वनहशुरुहु यौमल क़ियामति अअमा, कल क़यामत के दिन हम उसको अंधा बनकर उठाएंगे। क़यामत के दिन सारे लोग अपने कब्रों से उठकर महशर के मैदान की तरफ जाएंगे, और ये इंसान जिसने गुनाह का इर्तिकाब किया था, अल्लाह की नाफरमानी की थी, ये जब अपने कब्रों से उठेंगे तो ये अंधे होंगे, आंख की बीनाई इसकी खत्म हो गई होगी। ऐसे लोग अल्लाह ताला से अर्ज भी करेंगे कि परवरदिगार आलम लिमा हशरतनी आमा वक़द कुन्तु बसीरा, कि परवरदिगार आलम दुनिया में तो मेरी आंखें थी, मैं तो देखने वाला था, लेकिन आज तूने हमें किस जुर्म की सजा दी कि आज हमारी बीनाई नहीं है, हम अंधे बनकर उठे हैं। अल्लाह ताला फरमाएगा काला कज़ालिका अततका आयातुना फनसीतहा, दुनिया में तुम तो बड़ी मेरी नाफरमानी क्या करते थे, उस वक्त तुम्हें दिखाई नहीं देते थे अच्छे लोग, उस वक्त तुम्हें दिखाई नहीं देते थे मेरा कुरान, मेरा हुक्म। जिस तरीके से दुनिया में तुमने मुझे भुला कर रखा था, मेरी नाफरमानी पे नाफरमानी करता रहा, फकज़ालिकल यौम तुनसा, लिहाजा आज भी तुमको भुला दिया गया है, रहो इसी हालत में। तो ये एक बुरा असर इंसान पर पड़ता है जब इंसान गुनाह करता है, अल्लाह की नाफरमानी का इर्तिकाब करता है। और एक चीज है, जब इंसान गुनाह करता है तो उसकी शर्म व हया खत्म हो जाती है। यह सबसे बड़ी महरूमी है। इंसान जब गुनाह करता है, शर्म व हया उसका खत्म। अब उसको नहीं लगता है कि मैं जो कर रहा हूं लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, मुआशरा क्या कहेगा, हमारे रिश्तेदार क्या कहेंगे, उसे उसकी कोई परवाह नहीं। बेहया और बेशरम हो जाते हैं, यहां तक बेशरम हो जाते हैं कि अपनी बहू बेटी की भी इज्जत की परवाह नहीं करते। क्यों? गुनाह का बुरा असर पड़ गया उस पर। देख रहे हैं अपनी बेटियों के गैर महरम लोगों से बातें करते हुए, घूमते हुए, फिरते हुए, लेकिन यह शख्स उसको मामूली समझता है। क्यों? गुनाह का बुरा असर पड़ गया है, शर्म व हया का फुकदान हो चुका है। इंसान को गौर करना चाहिए कि कहीं हमारे दिल में भी तो इस तरीके के गलत जज्बे पैदा नहीं हो रहे हैं, हमारे गुनाहों का असर हम पर तो नहीं हो रहा है कि आज हमारे घराने में मुख्तलिफ किस्म की बेहयाइयों का इर्तिकाब घर वाले कर रहे हैं, उस पर हम खामोश बने बैठे हुए हैं। फिर उसे ये सारी गुनाहें मामूली लगने लगती है। घरों पे गैर महरम खाना, घर की लड़कियों का आवारा घूमना, घर में गाने बजाना, आमतौर पर फिल्म देखना, वो समझते ये कोई चीज नहीं है, ये मामूली चीज है। नाऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, जब तुम्हारी हया खत्म हो जाए तो तुम जो चाहो करो, तुम्हारे लिए कोई चीज रुकावट नहीं। इंसान को अगर गलत कामों से कोई चीज रोकती है तो उसकी हया है, शर्म है, और जब इंसान की हया और शर्म ही खत्म हो जाती है तो फिर उसे रोकने वाली कोई चीज नहीं होती है। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हया को ईमान का एक जुज और एक शोबा करार दिया। अल हयाउ शुअबतुम मिनल ईमान, कि हया और शर्म ये ईमान का एक हिस्सा है।
اور جب تم سے حیا ختم ہو جائے تو اب تمہارے لیے کوئی رکاوٹ نہیں، تم جو چاہو جیسا چاہو کرو۔ خیر، یہ وہ گناہ ہیں، اللہ کی نافرمانیاں ہے جس کا اثر اور بہت برا اثر انسان پر پڑتا ہے، اور ایک غلط ریئیکشن ہوتا ہے، اور انسان خود بھی اور اس کے پورے گھرانے بھی پریشان حال رہتے ہیں۔ اس لیے ضرورت ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں، اور جہاں تک ہو سکے اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری میں لگا رہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو نیک توفیق سے نوازے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔